بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، مذاکرات کے حوالے سے کیونکہ جو قومی کانفرنس بیٹھی انہوں نے مذاکرات کی بات کی اور اس کے اوپر ایک رولا پڑ گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے مذاکرات کا کوئی اشارہ نہیں ہے، انہوں نے تو کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے، لیکن قومی کانفرنس کے اندر مذاکرات کی بات کی گئی۔ یہ ایک کنفیوژن ہے۔ اس پہ پہلے جو علیمہ خانم نے انٹرویو دیا، جو بات چیت انہوں نے کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا اور قومی کانفرنس چاہتی کیا ہے، اور اس وقت مذاکرات کا کوئی ماحول بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، کیونکہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا سب سے بڑی خبر ہوگی پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علیمہ خانم نے ابھی سٹیٹمنٹ کیا دیا۔ انہوں نے کہا جو بھی مذاکرات کی بات کرے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے۔ کس کو عمران خان نے مذاکرات کا کہا ہے؟ عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی۔ یہ عمران خان کی فیملی آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی نے کبھی مذاکرات کی بات نہیں کی۔ محمود خان اچکزئی کیا بات کرتے ہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جمہوریت، رول آف لا اور انسانی حقوق کے تحفظ پر اکٹھی ہو جائیں۔ عمران خان کو میں منا لوں گا، یہی عمران خان چاہتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کی عدالت کے بعد جب علیمہ خانم بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا۔ پھر اب فردر انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، لیکن پہلے ذرا ہم رک جاتے ہیں مذاکرات والے معاملے پہ۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کے الفاظ میں دہرا دیتی ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ خیبر پختونخوا سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑے، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کی جائے، شروع کیا جائے۔ تو ایک تو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مذاکرات پہ دیکھیں۔ مذاکرات کی خبروں میں یہاں کچھ خبریں اور بھی چھپی ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات نہیں کرنے حکومت سے ابھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے مذاکرات کا اختیار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تحریک کی اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے کرنی ہے باہر موجود ہوتے ہوئے۔ تو عمران خان صاحب کی پارٹی کو مذاکرات کے حوالے سے کچھ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اس معاملے سے خود ہی باہر کر دیا ہے۔ اب مذاکرات ہونے کس چیز پہ ہیں، یہ ہے بڑا سوال۔ قومی کانفرنس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے حجت تمام کی، انہوں نے کہا یہ نئے انتخابات کروا دیں، اور 2024 میں جو انتخابات ہوئے اس دھاندلی کے اوپر انکوائری کروائیں اور چیف الیکشن کمشنر تبدیل کروا دیں۔ یہ تین چیزیں تو اس وقت حکومت نہیں ہونے دے گی۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ایک ایسی حکومت ملی ہے جو وہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی نہیں تھی۔ مفت میں 25 کروڑ عوام کے اوپر ان کو حکومت مل گئی۔ دنیا کے ایک بڑے اور طاقتور ملک کے اوپر جو ایٹمی قوت ہے اس کی حکومت انہیں بغیر مینڈیٹ کے مل گئی، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آئندہ انہیں مینڈیٹ ملنا بھی نہیں ہے، لہذا وہ کیوں اس حکومت کو ٹھکرائیں گے اگر انہوں نے اسے قبول کیا ہے تو۔ دیکھیں، اگر وہ اصول پسند ہوتے تو جس وقت یہ حکومت انہیں دی جا رہی تھی وہ اس وقت کہہ دیتے جناب ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم الیکشن ہار گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے حکومت کو قبول کیا۔ حکومت قبول کرتے وقت ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، اس کے خلاف رد عمل بھی آئے گا، لیکن انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی کر کے اب ٹائم پورا کرنا ہے، جب تک کہ آپ زور زبردستی انہیں نہیں نکالیں گے وہ نہیں نکلیں گے۔ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں، آؤ اکٹھے ہو جائیں۔ اور دیکھیں، آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے جو خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا، کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں، جتنے سمجھدار جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کھونٹے سے باندھنے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی کردار کے اندر محدود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے سیاسی سٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں، تو یہ کام ذرا آسانی سے ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر سارے سیاسی سٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بڑے آرام سے اس کے آئینی کردار میں واپس بھیجا جا سکتا ہے، فوج کی سیاست میں مداخلت ختم کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر یہ نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے عوام کو طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، اور ایک دن آئے گا عوام یہ کر بھی لے گی۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی دور میں ہو جائے۔
ابھی ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آئینی کردار میں واپس چلی جائے. اور جانا تو ہے، ایک دن تو یہ ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی حرکتوں کے بغیر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ویسے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیں، عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. یعنی اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل عمران خان کے پاس ہے، ویسے بھی وہ پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہیں، تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں. ہر آدمی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو دو چیزیں ابھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پلیٹ فارم سے باہر آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی دعویٰ کیا یا ان کے ساتھیوں نے کوئی دعویٰ کیا. حتیٰ کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں، جو نارملی مذاکرات کے اندر رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب ان کو فرنٹ لائن پہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کے ابھی کوئی مذاکرات ہو نہیں رہے، یا کوئی چیزوں میں تبدیلی آ نہیں رہی، یا عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قومی یکجہتی کے لیے اپنے رویے کو فور دا ٹائم بینگ اس حکومت کے ساتھ تبدیل کیا، اور اس کا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ شاید کہ مذاکرات چل رہے ہیں، یا کوئی ڈیل چل رہی ہے، یا کوئی بیک ڈور چینل کوئی چیزیں چل رہی ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ٹرک کی بتی ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی، اور ابھی بھی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لگ بھگ جتنی بھی اہم قیادت ہے، ان ساروں نے اس امکان کو رد کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی بدلنے جا رہی ہے، حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، یا عمران خان صاحب کی رہائی کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں، ایک خبر جو بہت بڑی خبر کے طور پہ سامنے آئی، جس میں نجم سیٹھی صاحب نے، زبیر علی خان صاحب نے، میرے ایک دو دوست اور ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے. تو یہ 4-5 لوگوں کی خبر ہے کہ جیل کے اندر ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، ایک اہم شخصیت کی جو غیر سیاسی ہے، اور عمران خان صاحب سے مدد مانگی گئی تھی، تو وہ عمران خان صاحب نے سپورٹ دے دی، اور وہ بات وہیں ختم ہو گئی. نہ عمران خان نے کوئی ڈیل مانگی، نہ انہیں کوئی ڈیل دی گئی، بلکہ اگر کوئی بات ہوئی بھی تو عمران خان صاحب نے اس موقع پر، جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں، جس وقت ان کے ساتھ انڈیا پہ بات کی جائے گی تو وہ اتنا کمزور آدمی نہیں ہے کہ اس وقت اپنی رہائی کی بات کرے گا، یا جس وقت اس سے کوئی مدد مانگنے کے لیے جائے گا یا اس سے یہ کہے گا کہ پاکستان کی خاطر تو اپنے سوشل میڈیا کو، اپنے میڈیا کو خود اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ ہمارے حق میں دیں. تو عمران خان صاحب جب وہ مدد دیں گے یا بات کریں گے تو اتنا کمزور آدمی نہیں کہ وہ اس وقت کہے گا جناب میری رہائی کر دیں، یا کوئی سیاسی بات کرے گا. وہ عمران خان کی طبیعت بھی ایسی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا انہوں نے یہ بات کی ہوگی. دوسری جانب سے بات ہو تو ہو. اب دیکھیں، دو طرح کی خبریں ہیں. صحافی، دانشور، سیاستدان سارے پھنس گئے ہیں، مشکل میں پڑ گئے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو عوام تو باہر دیکھنا چاہتی ہے عمران خان کو، اکثریت یہ کہتی ہے، مگر فیصلہ یہ عدالتوں میں نہیں ہونا عمران خان کے باہر آنے کا، یہ فیصلہ کہیں اور ہونا ہے. جس وقت دیکھیں، اب عمران خان کو اصولی طور پہ جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے.